سورۃ الرحمن قرآن مجید کی ایک نہایت معروف، پر اثر اور حسین ترین صورت ہے۔ اسے قرآن کی دلہن کہا گیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنی بے پایہ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ اپنی صفات رحمت، قدرت، حکمت اور عدل کو نہایت حسین الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ عربی زبان کی فصاحت، اسلوب اور موسیقیت کا یہ شاہکار قرآن کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ الرحمن کا نام اور اس کی معنویت۔ سورت کا نام الرحمن ہے، جو بذات خود اللہ تعالیٰ کا ایک اسم صفاتی ہے۔ الرحمن وہ ذات ہے جو تمام مخلوق پر بلا امتیاز رحم فرمانے والا ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ قرآن مجید کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی وصف رحمت کو بنیاد بنا کر اپنی دیگر نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الرحمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کو قرآن کی دلہن کہا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح دلہن کو زیور، لباس اور خوشبو سے آراستہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو آیات رحمت، نعمت اور حسن صوت سے آراستہ کیا ہے۔ یہ سورت نہ صرف معنی کے لحاظ سے گہرائی رکھتی ہے، بلکہ اس کا صوتی پہلو بھی ایسا ہے کہ سننے والا خود بخود متاثر ہو جاتا ہے۔ صوتی حسن اور اندرونی موسیقیت۔ سورۃ الرحمن میں الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ساخت اور تکرار کی تکنیک ایسی ہے کہ ایک اندرونی نغمہ یا انٹرنزک ردھم پیدا ہوتا ہے۔ خصوصاً آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بار بار تکرار اس سورت کو روحانی وجد میں مبتلا کرنے والی بنا دیتی ہے۔ یہ آیت 31 مرتبہ آئی ہے اور ہر نعمت کے بعد ایک سوالی انداز میں قارئین و سامعین سے مخاطب ہو کر ان پر حجت قائم کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ روایات میں ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گشت فرما رہے تھے۔ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے تو سنا کہ وہ تہجد میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ان کی تلاوت کی خوش الحانی اور سوز دل سن کر آپ رک گئے، سنتے رہے اور بعد میں صبح فجر میں ان سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، اللہ نے تمہیں داؤد علیہ السلام سی خوش الحانی عطا فرمائی ہے۔ یہ واقعہ سورۃ الرحمن کے صوتی اثر کو واضح کرنے کے لیے بہترین مثال ہے کہ قرآن کے الفاظ میں کیسا وجد انگیز اثر ہوتا ہے۔ الرحمن کا معنی اور قرآنی پس منظر۔ الرحمن اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو صرف اسی کے لیے خاص ہے۔ اس نام میں رحمت کی شدت، وسعت اور ہماگیری موجود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے دو اہم نام الرحمن اور الرحیم ایک ساتھ آتے ہیں، لیکن الرحمن کی تاثیر ایک طوفانی، جوشیلے اور فوری اظہار کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نام سے سورت کا آغاز کیا گیا، تاکہ ایک ہماگیر ربانی شان کا تصور قاری کے دل میں آ جائے۔ ابتدائی 4 آیتوں کا معجزانہ پیغام۔ 1. الرحمانو، اللہ کی رحمت کی جامع ترین صفات کا اظہار۔ 2. علم القرآن، قرآن سکھایا، یعنی تعلیم کا سب سے اعلیٰ ذریعہ۔ 3. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، ایک مخلوق اشرف۔ 4. علمہ البیان، اسے بیان سکھایا، یعنی عقل، فہم اور زبان کی صلاحیت۔ یہ 4 آیات دراصل انسانی شرف، تعلیم وحی اور اللہ کی بے پایہ نعمتوں کا مرکز ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر پوری سورت قائم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا پیغام۔ یہ آیت ایک سوالیہ انداز میں بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے قاری یا سننے والا ایک جھٹکے میں بیدار ہو جاتا ہے، جیسے کسی سوئے ہوئے انسان کو بار بار جھنجھوڑا جائے۔ پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہر بار انسان کو دعوت فکر دیتی ہے۔ ایک طرف نعمتوں کی گنتی ہو رہی ہے اور دوسری طرف شعور کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ انسانی عقل اور صورت کی معنوی گہرائی۔ سورہ رحمان نہ صرف الفاظ کی خوبصورتی بلکہ مفہوم کے اعتبار سے یہ سورت انسانی عقل کو غور و فکر پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور تخلیق کا بیان، آسمان، زمین، سورج، چاند، دریا، نباتات، انسان و جنات کی تخلیق، جزا و سزا کا منظرنامہ، جنت کی نعمتیں،
یہ سب کچھ ایک ایسی صوتی ترتیب میں پیش کیا گیا ہے جو ذہن و دل دونوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جنت کے مناظر۔ سورہ رحمان میں جنت کے 2 درجوں کا ذکر آیا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں۔ ان جنتوں کے مناظر، چشمے، درخت، سائے، میوے، غلمان اور حوران کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ الفاظ کی تصویری کیفیت اتنی اعلیٰ ہے کہ انسان خود کو ان مناظر میں محسوس کرتا ہے۔ سورہ رحمان اور مغربی دنیا۔ مصری قاری حضرات بالخصوص شیخ عبد الباسط عبد الصمد نے جب سورہ رحمان کی تلاوت دنیا کے سامنے کی تو مغربی دنیا بھی اس صوتی حسن کی گرویدہ ہو گئی۔ کئی غیر مسلم سننے والے صرف اس تلاوت کی تاثیر سے مسلمان ہو گئے۔ روحانی تاثرات۔ دل پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اللہ کی عظمت، رحمت اور قدرت کا کامل احساس ہوتا ہے۔ انسان اپنی عاجزی، فقر اور محتاجی کو پہچانتا ہے۔ دعوت غور و فکر۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کے ذریعے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں پر غور کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ یہ سورت دراصل شکر اور شعور کی دعوت ہے۔ اختتامی پیغام۔ سورہ رحمان صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک مکمل پیغام ربانی ہے۔ یہ انسان کو اس کے اصل مقام سے روشناس کرواتی ہے۔ یہ اللہ کی شان ربوبیت اور صفات رحمت کو آشکار کرتی ہے۔ یہ سچائی، شکر اور رجوع کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ تذکیر، نصیحت اور روحانی ترغیب کا حسین امتزاج ہے۔